بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جو لوگ انسانیت حضرت آدم سے لے کے آج تک ملین ٹریلین آئے ہیں، ان کی کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا، اور مختلف پورے روئے زمین پہ پھیلے ہیں، تو کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت ہی اللہ اس علم کا عطا کر سکتی ہے، ان کا عطا کر سکتی ہے اور عطا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ذات پاک ہے۔ حال، مستقبل، ماضی، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے حال، مستقبل، ماضی ہیں، اس کے لیے کوئی بھی علم، کوئی پردہ نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، چوکتا نہیں ہے، ہر ایک چیز یاد رہتی ہے اور کہیں تھکتا نہیں ہے۔ کوئی چیز اس سے، کوئی غلط فہمی، کوئی اس طریقے سے ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، جو ہر چیز سے پاک ہے۔ لیکن انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، بہت سی چیزیں کرتا ہے، بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے لوگ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کتنے لوگ برائی سے بچ رہے ہیں، ہم کتنے لوگ تقوی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کتنے لوگ بری روش سے بچ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں دیکھنا ہے، اس نے جانچنا ہے، لیکن وہ اس کا علم ہے، اس کے لیے کوئی حال، کوئی ماضی، کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ اس کو پہلے سے علم ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرے گا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کام کریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اپنی نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، تو اس میں ہمیں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اپنا جو کام ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم جو مکلف ہیں، جو ہمیں، اگر ہم 1 کلو اٹھا سکتے ہیں تو 2 کلو کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جتنا اس نے مکلف ٹھہرایا ہے، جتنی وسعت دی ہوئی ہے وہی ہے۔ اس لیے ہم جو کام کر سکتے ہیں اچھے نیک نیتی کے ساتھ، اس رب کے خوشنودی کے لیے کرتے جائیں، سوچ کے سمجھ کے، تو وہ کام کریں جس کی وجہ سے وہ راضی ہو۔ لیکن پہلے ہی سے یہ کہہ دینا کہ وہ ہمیں کس لیے پیدا کیا، شاید دوزخ کے لیے یا جنت کے لیے، تو ان چیزوں سے ہٹ کے، علم تو اس کا ہے، کامل ہے، ہر چیز کا عطا کیے ہوئے ہیں، ہم جو مخلوق ہیں چند چیزوں کا ہمیں اختیار ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے، اس لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمارا فہم ہے کتنا ہے، اپنے فہم کو بڑھائیں، اپنی فراست کو بڑھائیں، اپنی جو یاداشت میں اچھی چیزیں لانے کی ضرورت ہے ان کو بڑھائیں، کیونکہ علم کی بنیاد پہ ہی ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا، جاننا، جتنا ہم غور و فکر کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور جتنی یقین کے ساتھ چیزیں کریں گے، اسی بنیاد پہ ہم آگے کامیابی کی طرف جائیں گے۔ لیکن ایک بندہ پہلے ہی سے وہ کام کرنا نہیں چاہتا اور یہ بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میں پتہ نہیں دوزخ کے لیے پیدا ہوا، جہنم کے لیے پیدا ہوا، جنت کے لیے، تو یہ بہانے تلاش کرنے سے اس کا اپنا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ پاک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، یہ توانائی دی ہے کہ ہم اچھے کام بڑے ہی سوچ کے سمجھ کے کر سکیں، تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور کبھی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں۔ اس لیے ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے اس کا ہمیں تعین کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔
تو یہ چیزیں جتنی بھی بانے ہیں ان بانوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور کام کرنے کی ہمارے پاس جو اللہ نے وقت دیا ہے اس وقت کو فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور کامل قدرت والا ہے۔ اللہ کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ بس تھوڑا سا جانتے ہیں، لیکن وہ تو بہت اعلیٰ، عرفہ، منزہ، ہر ایک چیز سے پاک، جو ہم سوچ و تصور میں کنسپٹ میں لاتے ہیں، اس کے لیے تو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ہم انسانوں کے سمجھنے کی ہے کہ کمزوری ہوتی ہے تو کس طرح کی کمزوری ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے تو وہ کس طرح کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انسان کی اپنی استعداد کے مطابق ہے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، سمجھ کے پھیلا سکتے ہیں۔ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ ان دونوں گروپوں میں سے جو ایک جہنم کے لیے پیدا کیا ایک جنت کے لیے، تو ہمیں یہ کیوں کلیم کریں؟ جب پتہ تو ہوتا ہمیں کہ یہ اس کے لیے پیدا کی، تو کسی کو بھی نہیں پتا جب تک وہ مرتا۔ تو اس لیے اس کو جو موقع دیا گیا ہے اس موقع کو فائدہ اٹھائے اور کام کریں، بر وقت کام کریں، بر وقت فیصلے کریں، اور اپنے اس کی ایمان لانا اس پہ، اور اس کے جو قدرت ہے اس پہ ایمان، یقین کے ساتھ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں صلہ دے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سی بڑی چیز ہو، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ توبہ، اس سے جتنی بھی غلطی ہوئی ہیں تو وہ معاف کر دے گا۔ کسی انسان کے حق ہیں تو وہ انسان معاف کریں گے، لیکن چونکہ ہم ایک انسان اپنے اندر محدود سوچ رکھتے ہیں تو سوچ پہ ہم پھر رک جاتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اور جو قوتیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اس کے راستے میں لگا دیں، کامیاب کامران ہوں گے۔ یہ ایک بڑی دولت ہے یقین کی، اور یقین کرنا ہی زندگی کا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور اس نے پیدا کیا ہے، اور امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، اور وہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ہم بھرپور اپنی تیاری کریں، اور اپنی تیاری کو کہیں بھی روکے نہیں، تو اس بنیاد پہ ہم آگے جائیں گے۔ اللہ کی مہربانی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، توفیق سے ہی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ والسلام۔